نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے یوٹیوب چینل وظائف ہاؤس کے محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کی پرکیف، بابرکت اور نورانی گھڑیوں کے اندر وظائف ہاؤس چینل آپ کے لیے لا رہا ہے خوبصورت پروگرام رونق رمضان، جس میں ہمارے ساتھ وطن عزیز کی معروف شخصیات آپ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، ثنا خان مصطفیٰ، علماء کرام اور دیگر سماجی اور سیاسی شخصیات، اور میں ہوں آپ کا میزبان قاری سجاد فیصل نقشبندی۔ اور انشاءاللہ العزیز یہ سلسلہ رمضان المبارک کی پہلی تاریخ سے لے کر رمضان المبارک کی آخری تاریخ تک جاری و ساری رہے گا، اور ہمارے چینل یوٹیوب وظائف ہاؤس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اس کو شیئر کریں، اس کو لائک اور کمنٹ کریں، اور بتائیں کہ ہمارا پروگرام رونق رمضان آپ کو کیسا لگ رہا ہے، اور دیگر اپنی رائے دیں تاکہ ہم اس کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ رمضان مبارک کا پہلا عشرہ جاری و ساری ہے، اور آج ہمارے پروگرام کا جو ٹاپک ہے وہ ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے پروگرام میں بہت عظیم شخصیت جو ہیں وہ تشریف فرما ہیں، جن کا میں تعارف آپ سے کرواؤں، اور حضرت علامہ مولانا مناظر اسلام جناب محمد آصف سعید صاحب آپ تشریف فرما ہیں۔ میں مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے اپنی مصروفیات سے وقت نکال کر ہمارے چینل وظائف ہاؤس کے لیے اپنی محبتیں قربان فرمائیں اور اپنی محبتیں عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت ان کو عمر دراز فرمائے اور ان کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ تو آئیے پروگرام شروع کرتے ہیں۔ میں اپنے مہمان جناب محترم مناظر اسلام محمد آصف سعید صاحب آپ کو ویلکم کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی؟ ٹھیک ٹھاک۔ ماہ رمضان المبارک کیسا جا رہا ہے؟ جی ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ رب العالمین کی عطا سے بہت اچھا جا رہا ہے۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ۔ روزے ٹھیک گزر رہے ہیں؟ جی ماشاءاللہ قاری صاحب۔ علامہ صاحب آپ نے آج موضوع تو ہمارا سن لیا ہے کہ آج کا ہمارا موضوع ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی تو اس میں کچھ آپ سے سوالات کروں گا تاکہ ہمارے جو ناظرین کے ذہنوں کے اندر کچھ خلش ہے کہ جو لوگ میلاد کرتے ہیں اور کچھ کہتے ہیں کہ میلاد نہیں ہونا چاہیے، تو اسی سلسلے میں کچھ آپ سے سوالات کروں گا جو لوگوں کے ذہنوں میں ہیں، تو وہی سمجھیں کہ لوگوں کے ذہنوں کی عکاسی میں نے آپ سے آج کلیئر کروانی ہے۔ جی پہلا سوال جو لوگ کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ آپ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مناتے ہیں، تذکرے کرتے ہیں، آپ کی پیدائش کے، حضور کی ولادت کے تذکرے کرتے ہیں، تو اس کا لوگوں کو کیا فائدہ ہے؟ اس سے بہتر ہے آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کریں تاکہ لوگ نیکوکار بن جائیں، پرہیزگار بنیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ ادا کریں۔ تو آپ میلاد کی جگہ سیرت النبی کیوں نہیں بیان کرتے؟ اس پہ تھوڑی سی قرآن و حدیث کی روشنی میں لوگوں کے ذہنوں میں یہ جو خلش ہے اس کو ذرا دور آج فرمائیں، یہ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا۔ سبحان اللہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین،
وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. سبحان اللہ. قاری صاحب بات یہ ہے کہ جو آپ نے بات پوچھی ہے کہ ہم لوگ انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام اور نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد بیان کرتے ہیں، آپ کی ولادت باسعادت کے واقعات بیان کرتے ہیں، تو اس سے عوام کو بینیفٹ کیا ہوتا ہے؟ بے شک بے شک، یہی سوال ہے. کر سب بات یہ ہے، یہ بات تو آپ اللہ تعالیٰ رب العالمین سے پوچھئے کہ اللہ تعالیٰ رب العالمین نے انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام کے میلاد شریف کے واقعات اللہ نے اپنی پاک کتاب کے اندر کیوں بیان فرمائے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کا مکمل واقعہ اللہ تعالیٰ نے اپنی پاک کتاب کے اندر بیان فرمایا. اللہ تعالیٰ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت کا پورا واقعہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر بیان فرمایا. اللہ تعالیٰ رب العالمین نے جناب زکریا علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک واقعہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کے اندر بیان فرماتا ہے. میں بس ایک دو واقعات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. جی بسم اللہ. اللہ تعالیٰ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا. سبحان اللہ. جب حضرت زکریا علیہ السلام بند کمرے کے اندر داخل ہوئے تو دیکھتے ہیں حضرت مریم علیہ السلام اللہ علیہا کے پاس بے موسمی پھل موجود ہیں. آپ ارشاد فرماتے ہیں قال یا مریم انا لکی ھذا. اے مریم کمرہ تو باہر سے بند ہے، بند کمرے کے اندر بے موسمی پھل کہاں سے آگے؟ وہ آگے سے جواب دیتی ہیں قالت ہوا من عند اللہ. اے اللہ کے نبی یہ پھل تو اللہ کی جانب سے آئے ہیں، اور میرے اللہ کی شان یہ ہے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ تعالیٰ جسے چاہتا بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے. اس مقام پر حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں آیا جو اللہ مریم کو بند کمرے کے اندر بے موسمی پھل عطا فرما سکتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد بھی دے سکتا ہے. اس مقام پر آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اولاد کے لیے دعا مانگی. آپ نے دعا مانگی یا اللہ مجھے اپنی جناب سے نیک اولاد تو عطا فرما دے. ہنالک دعا زکریا قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. یا اللہ مجھے اپنی جناب سے پاک اولاد عطا فرما دے. انکا سمیع الدعا، یا اللہ تو دعاؤں کا قبول فرمانے والا ہے. آپ ابھی دعا مانگ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ملائکہ آگئے. فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ. سبحان اللہ. اے اللہ کے نبی آپ کو مبارک ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا عطا فرمائے گا جس کا نام یحییٰ ہوگا. واہ واہ. یہ اللہ تعالیٰ رب العالمین نے ان کی ولادت باسعادت کا پورا واقعہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر بیان فرمایا. بے شک. پھر اس کے آگے اللہ تعالیٰ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو بیٹا ہے یہ سیداً و حصوراً و نبیاً من الصالحین. یہ بیٹا جو ہے یہ اللہ کا نبی ہوگا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ رب العالمین نے
نبی کی دنیا میں ولادت کا واقعہ اپنی پاک کتاب کے اندر بیان فرمایا۔ تو اس آیت سے یہ چیز ثابت ہوئی کہ انبیاء کی دنیا میں آنا، انبیاء کی ولادت باسعادت بیان کرنا، یہ تو اللہ تعالیٰ رب العالمین کی سنت ہے۔